العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو مالک کائنات ہیں، جو رازق ہیں، جو یقیناً ہم سب کے مالک بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، اور رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے وہ ایک مکمل دین تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر کے گئے وہ مکمل دین تھا، جس میں میری، آپ کی، کائنات کے ہر فرد و بشر کی زندگی کے بارے میں مکمل گائیڈنس، مکمل رہنمائی موجود تھی۔ لیکن بدقسمتی ہوئی، ایک بہت بڑے سانحے پر آ کر کے جو 61 ہجری میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سانحے پر آ کر کے ایک ایسا دین گھڑا گیا، ایک ایسا نظام شریعت بنایا گیا، ایک ایسی رسم اور رواج کریٹ کیے گئے، بنائے گئے، جن کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین میں نہیں تھا۔ بڑی بدقسمتی، انتہائی افسوس کی بات کہ ان سب معاملات کو حب اہل بیت، حب حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، ان کے نام پر ان رسومات کو، ان رواجوں کو فروغ دیا گیا، پروان چڑھایا گیا، اور اس کے مد مقابل اگر کسی نے بات کی تو یہ کہہ کر کے خاموش کروانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو ہیں ہی گستاخ۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اس کی کوئی دلیل ہے، کہا یہ تو منکر ہے، یہ مانتا نہیں ہے، یہ مولا علی کا منکر ہے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، یہ کہہ کر کے خاموش کروانے کی کوشش کی گئی۔ سوال بند جو ہے ہوتے تھے، ان سوالوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ سوال ہم کسی سے کرتے ہیں کہ یہ جو ماتم کیا جاتا ہے، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے سینوں سے قمیصوں کو اتارو اور ماتم کرو؟ چلیے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے نیچے چلے آئیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غسل دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ یہ اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی اذیت ہم پر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ہم چاہتے تو آنکھوں سے آنسوں کے پرنالے بہا دیتے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کرنے کا، صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ محترمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد ہی
یعنی ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، یعنی چھٹے مہینے کے ابتدا میں اپنے مالک کے پاس چلی گئی۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، ہمارے ان بھائیوں کے 3 معصوم آئمہ موجود تھے، لیکن کیا انہوں نے وہاں پر اس طرح کا کوئی کام کیا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی جامع مسجد میں، 2 روایات ہیں، مسجد میں آتے ہوئے راستے میں گھات لگا کر کے، جو انہی کا پہلے ہم نوا تھا بعد میں مخالف بنا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ دوسری روایت میں کہ مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ وار کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے جنازہ پڑھایا، باپ کی تدفین کی۔ اس وقت بھی ان کی قبر کے بارے میں 2 بڑی روایات ہیں، ایک تو نجف اشرف میں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی جو شہادت ہے وہ تو کوفہ میں ہے، یہ نجف اس سے سائڈ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسرا مزار شریف، یہ آپ کے افغانستان میں، اس کو بھی مزار شریف اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت پر اونٹنی پر رکھ کر کے اسے جنگلوں میں بھیجا، وہ چلتی چلتی افغانستان میں آ گئی، یہاں کے قبائلیوں نے دیکھا، انہیں اتارا اور پھر ان کی تدفین کی۔ وہ مزار شریف کا جو علاقہ، وہاں جو مزار بنایا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، یہ 21 رمضان تھا، اگلے سال دوبارہ رمضان آیا، حسن ابن علی بھی زندہ، حسین ابن علی بھی زندہ۔ کسی نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے ابا جان شہید ہوئے ہیں، ان کے نام پر ماتم کیا جائے۔ حضرت علی کی شہادت کوئی چھوٹی شہادت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا سے جانا کوئی چھوٹا غم تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت سے اس دنیا کا خالی ہو جانا کم غم تھا؟ یہ کتنی بڑی شخصیت کا دنیا سے چلے جانا اور شہید ہونا، مسجد میں شہید ہونا، نماز کے وقت میں باوضو شہادت کا ملنا۔ نہ حضرت حسن نے نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے والد گرامی کے نام پر اگلے سال 21 رمضان کو یہ معاملہ نہیں کیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلے آئیے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہم، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھیں، یوں ہی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ رہے تھے اور ان پر قمیضیں تھیں سرخ رنگ کی، لمبی تھیں، جس طرح عرب لوگ پہنتے ہیں، لمبی قمیضیں پہنی تھیں، پاؤں الجھا، گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کر کے دونوں کو اٹھا کر کے لائے، اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا یقیناً اللہ نے سچ کہا ہے، اولاد اور مال بڑی آزمائش ہیں، میرے بچے گر گئے تھے، مجھ سے دیکھے نہیں گئے، میں انہیں اٹھا کر کے اپنے پاس لے آئے۔ حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھایا رضی اللہ عنہما، اور پھر اس موقع پہ کہا تھا حضرت حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید لیصلح اللہ علی یدہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین۔ میں امید رکھتا ہوں یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن رضی اللہ عنہما، لیصلح اللہ علی یدہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر 2 مسلمانوں کی جماعتیں جو گروہ بندی کا شکار ہو گئی ہوں گی، اس کے ہاتھ پر اللہ انہیں جمع کر دے گا۔ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتیں جو علیحدہ ہو چکی ہوں گی، لڑ پڑی ہوں گی آپس میں، اس میرے بیٹے کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ان کی صلح کروائے گا۔ وہ عظیم بیٹا جس کے بارے میں ابو سعید الخدری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ، لیکن ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے، ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں دنیا میں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت، میرے دونوں پھول ہیں دنیا میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب بوسہ نہیں لیتے تھے انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے ان کو۔ وہی تو کہا تھا اقرا بن حابس نے، جب یہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، چوما ان دونوں کو، بوسہ لیا، بٹھایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کے بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں بچوں کو؟ فرمایا ہاں۔ کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ دل کی نرمی یہی ہے کہ بچوں سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے بچوں سے پیار کیا۔ دل کی نرمی یہی ہے کہ بچوں سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے بچوں سے پیار کیا۔ اب وہ سردار حسن ابن علی رضی اللہ عنہما بقول ان کے کہ ان کی بیوی نے زہر دے دیا یا تبھی موت دنیا سے رخصت ہوئے، جو بھی معاملہ اللہ کے پاس دنیا سے چلے گئے، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ انہوں نے اگلے سال یہ نہیں کیا کہ میرے بھائی کی برسی ہے، سال گزر گیا میرے بھائی کی شہادت کو، کہانیاں بہت سنا لیں گے کہ جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے، یہ کچھ بھی نہیں داستانیں۔ حضرت حسین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کے لیے نکلو اور میرے بھائی کا ماتم کرو۔ شہادت تو ان کی بھی ہے، سردار تو وہ بھی ہیں، دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں جنت میں بھی سردار، نوجوانوں کے سردار۔ یقیناً اللہ ہم سب کو ان کی سرداری میں جمع کرے جنت الفردوس میں۔ لیکن یہ ساری رسومات ان کے نام پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ پھر 61 ہجری آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 مہینے کم 50 سال گزر گئے، 2 مہینے کم 50 سال گزرے، 2 مہینے 2 دن کم 50 سال گزرے۔ واقعہ کربلا کا معاملہ ہوا، اور بقول ہمارے ان بھائیوں کے یہ جو سب کچھ کرتے ہیں، اس وقت ان کے چوتھے معصوم امام زین العابدین اکیلے تنہا اہل بیت میں سے بچے۔ انہوں نے اگلے سال 62 ہجری میں بھی، 63 میں بھی، 64 میں بھی کسی ایک سال میں نکل کر کے کہا ہو کہ میں نے اپنے بابا کے نام پر یہ نیاز کی دیگیں ہیں، میرے بابا کے نام کی یہ سبیلیں ہیں، میرے بابا اور میرے خاندان کے، میرے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کے نام کیا یہ ہے، اور ان کے نام پر یہ علم میرے چچا عباس کے نام پر ہے۔ کہیں کوئی نکلا ہو، وہاں سے پلٹ کر کے مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں رہے، خاندان پورا موجود ہے، بنو ہاشم پورا قبیلہ موجود ہے، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا۔ اس سے آگے چلیے، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر ہیں، محمد باقر 5ویں امام بقول ان کے۔ یہ امامت کا ایک اور تصور ہے، آپ کی شاید سمجھ وہ ویسا نہ آئے، کسی دن یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ایک تصور ہے، ایک عہدہ بنایا گیا ہے کہ امامت اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جس طرح انبیاء کرام، بلکہ بعض جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دلیل دیتے ہیں قرآن کریم سے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں امتحانوں سے دوچار کیا اور وہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ نبی تو پہلے تھے، عہدہ ملنا تھا تو پہلے سے زیادہ ہی ملنا تھا نا، کم تو نہیں ہونا تھا۔ آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد عہدہ زیادہ کر دیا گیا، امامت عطا کر دی گئی۔ چلیں یہ لمبی ایک بات ہے، لیکن وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا امام نہیں مانتے، ان کے نزدیک پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔
دوسرے حضرت حسن ہے، تیسرے حضرت حسین ہے، چوتھے زین العابدین ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا امام وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بھی پوچھیں گے آپ، امام 12 ہوں گے اور 12 میں سے 11 آ چکے، 12ویں وہ کہتے ہیں آنے ہیں۔ یہ ان کا ایک تصور ہے، ان کا ایک تصور ہے کہ امام جو ہیں وہ معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، یہ بھی ایک تصور ہے۔ جس طرح ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں امام بھی معصوم ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بیان کرتے ہیں۔ بہرحال 5ویں امام کون بنے؟ محمد باقر۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، یہ امام بنے۔ 61 ہجری جو محرم کا مہینہ ہر سال ان کی زندگی میں بھی آتا رہا، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آج ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں نا 10 دن محرم کے، ان میں سے کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا۔ محمد باقر کے بیٹے پیدا ہوئے جعفر صادق، جعفر صادق جن کے نام پہ فقہ جعفریہ کا ایک وجود قائم کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی بہت مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، لیکن انہوں نے بھی یہ رسومات جو آج قرار دی جاتی ہیں اور جنہیں شعار اسلام بلکہ عین اسلام بنا لیا جاتا ہے، یہ رسومات ان کی زندگی میں بھی نظر نہیں آتی۔ جعفر صادق کی زندگی میں پھر ان کی جماعت میں 2 ٹکڑے پیدا ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور موسیٰ کاظم۔ اسماعیل کو اپنا ولی عہد بنایا، اسماعیل باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اب موسیٰ کاظم اور موسیٰ کاظم کے مد مقابل آگے ان کے بھتیجے اسماعیل کی اولاد، جس سے اسماعیلیت کا ایک وجود قائم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اسماعیلی شیعہ، ہمارے علاقے میں بھی بہت ہیں۔ یہ جعفر صادق کی آگے اولاد سے جا کر کے یہ تقسیم ہو جاتی ہے، ایک اثنا عشری بن جاتے ہیں 12 اماموں والے، ایک اسماعیلی بن جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی وجود ماتم کا نہیں ہے، وہاں پر بھی شبیہ کا، ذوالجناح کی، علم کی، تازیہ کی، ان شبیہات سے مبرہ ہے۔ اس وقت تک نیاز کی دیگوں سے مبرہ ہے یہ دین۔ موسیٰ کاظم سے آگے آ کر کے علی رضا ہیں، علی تقی ہیں، جواد علی نقی ہیں، اس کے بعد حسن عسکری ہے۔ یہ 11 ائمہ کا وجود ہے۔ کسی ایک کے بھی دور میں محرم کے مہینے میں اس طرح نیازیں تقسیم ہوئی ہوں، اس طرح یہ شبیہیں برآمد ہوئی ہوں، اس طرح یہ علم نکلے ہوں، کسی ایک کے وجود دور میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی نے سیاہ لباس پہنا ہو، کالے کپڑے پہنے ہو ماتم کے لیے، نہیں وجود ملتا اس کا۔ بلکہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو روایات سنائی تھی انہی کی، امام جعفر صادق سے، حضرت علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی کتابوں میں کتب اربع، ہمارے ہاں صحاح اربع ہوتا ہے، 4-6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ہمارے ہاں، جنہیں ہم اہل سنت یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مانتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ بخاری ہے، مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابو داؤد ہے اور ابن ماجہ ہے۔ یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہمارے ہاں ہیں۔ ان کے ہاں 4 کتابیں ہیں بڑی، جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ اس میں اس میں اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، ملا یحذر الفقی ہے اور الاستبصار ہے۔ 4 بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان میں چاہتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کالے کپڑے کے بارے میں، فرمایا نہیں، جہنمیوں کا ہے۔ پھر حضرت علی سے سوال ہوا، کہا نہیں، امامہ پہن سکتے ہو، موزے پہن سکتے ہو اور چادر لے سکتے ہو، سلوار قمیض یا چادر، وہ دھوتی کرتا نہیں پہن سکتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ اور یہی تیسری جگہ پہ امام جعفر صادق کی روایت بھی ہے، صادق آل محمد کے نام پر۔ بہرحال اس سے آگے چلے آئیے، یہ 2-3 صدیاں گزر گئیں، 3 صدیاں گزر گئیں، اور اس کے بعد ان ساری رسومات کا آغاز ابتدا ہونی شروع ہوئی ہے۔ 300 سال گزرنے کے بعد یہ ساری رسمیں بننے لگیں۔ وقت نے ان میں تبدیلیاں بھی کیں،
بہت کچھ چلتے 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 کہا ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، حضرت حسین کے روضے پر اس کی شبیہ بنا لو، ذوالجناح کی شبیہ۔ ذوالجناح زو ہوتا ہے، جناح ہوتے ہیں پر، اور زو ہوتا ہے پروں والا، تو کہتے ہیں وہ گھوڑا جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسے دلدل بھی کہتے ہیں، اور بھی بعض نے براق کا بھی لکھ دیا، ایک نے تو لکھ دیا یہ براق پہ سوار تھے، استغفر اللہ، یہ اس حد تک بھی چلے گئے معاملات۔ تو بہرحال یہ ساری رسومات یہ بعد میں دین میں بدعات بنا کر کے ایجاد کر کے، اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ پھر تغیر و تبدل بھی ہوتا رہا، وقت کے ساتھ معاملات بدلتے گئے اور معاملات آگے چلے گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پھر اب اصل جس طرف جانا چاہتا تھا اس طرف لے کے آ رہا ہوں۔ آپ جس بھی محفل میں جائیں گے، جس مجلس میں جائیں گے، جہاں بھی ذکر ہوگا، یہ جو آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی میں نے مکمل پڑھی ہے، اس آدھی آیت کو پڑھ کے ہر ذاکر اپنی تقریر شروع کرے گا، ہر پیر اپنی تقریر شروع کرے گا، ہر مولوی اپنی تقریر شروع کرے گا، لیکن آیت پڑھیں گے آدھی۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کبھی زحمت گوارا کیجیے، اپنے گھروں میں جائیے، قرآن کریم کو کھولیے اور قرآن کھول کر کے دیکھیے کہ کیا آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی آیت کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ جو ذاکر، یہ جو پیر، یہ جو مولوی، یہ جو مسجد میں محفل ذکر حسین منعقد کرنے والے، یہ یہاں سے آیت شروع کرتے ہیں، آیت کا پہلا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور اس آیت کے بعد اگلی آیت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، بلکہ اس سے پہلے کی آیت جو شروع ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، زمانے میں تم جیسی کوئی ایک بھی نہیں ہے، تمہاری جیسی اور کوئی نہیں۔ لستن کاحد من النساء، تم زمانے کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بہت خاص ہو، میں نے تمہیں اپنے نبی کے لیے چنا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا بات کرنی ہے تو پورے دبدبے کے ساتھ بات کرنی ہے کہ کوئی منافق آپ کی بات کی نرمی کی وجہ سے کوئی بات ایسی نہ بنا سکے، پورے روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھروں میں رہو، زیادہ باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلتی تھی، نکلنا ختم تمہارا، تم خاص ہو، گھر میں رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے۔ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے پلیدی کو دور کر دیا جائے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں مکمل پاک صاف کر دیا جائے۔ اب یہاں پر اس سے پہلی اور اس آیت میں اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کر دیں، تم سے گندگی غلاظت کو دور کر دیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں رہو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، اور یہ کرو کہ جب کوئی تم سے میرے نبی کے حالات پوچھنے آئے، اللہ کی آیات پڑھ کے بھی سنانا ان کو، اور میرے نبی نے جو حکمت کے موتی بکھیرے تھے ان موتیوں کو بھی انسانوں تک پہنچانا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو من آیات اللہ کی آیات میرے نبی تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں جو تمہیں بتاتے ہیں، یہ آگے انسانیت تک پہنچانے کی ڈیوٹی میرے نبی کی بیویوں تمہاری ہے۔
تمہاری ذمہ داری ہے۔ یوں ہی تو نہیں صحابہ کرام میں جب کبھی کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہوتا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے یا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، کہیں نہیں جاتے تھے، سیدھا حجرہ عائشہ پہ آتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، ماں پوچھتی تھی کون ہے، تو بیٹے کہتے تھے اماں ہم آپ کے بیٹے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ اماں یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بتلا دو۔ میری ماں اس آیت کی تفسیر بیان کرتی تھی۔ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، جس نے 2000 سے زیادہ میرے نبی کے فرمان زبانی یاد کر کے امت تک پہنچائے، زبانی یاد کر کے امت تک میرے نبی کے فرمانوں کو پہنچانے والی، ہمراز نبوت اور میرے آقا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ جاتی تھی کہ آقا کیا چاہتے ہیں، آقا کے چہرے کے اثرات کو دیکھ کر کے پہچان جاتی تھی کہ میرے نبی کی اس وقت خواہش کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بیٹھی تھی، میری گود میں سر تھا میرے نبی کا، آخری دن تھا زندگی کا میرے آقا کا، میرے بھائی آئے، پہلے فجر کی نماز پڑھا کے میرے ابا جان چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ کے چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا، آقا علیہ السلام کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی، پانی کا ایک کٹورا منگوایا، اسے ساتھ رکھا، اس میں ایسے ہاتھ کو بھگویا، ایسے لگایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر پانی میں ایسے ہاتھ ڈالا، ایسے اپنے چہرہ اقدس پہ آقا پھیر، لا الہ الا اللہ، الا ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، موت کی سختیاں بڑی ہیں۔ کہتی ہیں جب یہ عمل کر رہے تھے میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آ گئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر مسواک کی طرف دیکھا، پھر آقا کو دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنی؟ آقا نے کہا ہاں، بولا نہیں گیا، ہاں مسواک۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا عبد الرحمن مسواک دو، میں نے مسواک لی، کیونکہ یہ میرے آقا کی سب سے ایسی سنت ہے کہ کبھی بھی امہات المومنین کہتے ہیں گھر جب بھی آتے سب سے پہلے مسواک کرتے، باہر سے آئے گھر آئے مسواک، وضو کرنے لگے پہلے مسواک، صبح اٹھے پہلے مسواک۔ اور اس کے بارے میں فرمائے لولا ان اشق علی امتی لامرتہن بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے حکم دیتا جب بھی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پہلے مسواک کرو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو، لیکن مجھے تمہاری مشقت میں نہ پڑ جاؤ، تکلیف میں نہ پڑ جاؤ، میں اس لیے تمہیں حکمن نہیں کہتا، لیکن میری سنت ہے۔ اور سید عائشہ ہی کہتی ہیں، آقا کہتے ہیں السواک مطہرۃ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو صاف بھی کرتی ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے عمل۔ مسواک کا عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہ رہے ہیں، بھائی سے مسواک لے کے دی، لیکن کمزوری اتنی ہے، مسلسل 13-14 دن سے بخار میں مبتلا ہے آقا، کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ مسواک چبائی نہیں گئی۔ میں نے پھر دیکھا، پھر پوچھا آقا میں چبا کے نرم کر کے برش بنا دوں مسواک کا؟ میں ہاں۔ کہتی پھر میں نے آقا سے مسواک لی، اسے چبایا، نرم کیا، اس کا برش بنایا اور پھر آقا کو دی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ عمل بھی میرے نصیبے میں، میرے حصے میں لکھا کہ اللہ نے آخری عمل بھی میرے منہ سے نکلی مسواک میرے آقا نے کی، دھوئی نہیں، اسی طرح مسواک لے کے آقا نے مسواک کی۔ اللہ تیرا شکر، یہ اعزاز بھی تو نے مجھے دیا۔ یہ امہات المومنین جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، جن کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری آیت، بلکہ پوری سورہ احزاب پڑھ جائیے، تذکرہ ہی امہات المومنین کا ہے۔ یہ 22ویں پارے سے میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس کا ایک ٹکڑا پڑھ کے
ذاکر تقریر کرتا ہے چلا جاتا ہے، پیر تقریر کرتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اللہ خطاب کر رہے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، میں چاہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ اللہ کے وعدے تو ان کے ساتھ تھے؟ اور ایک کا مجھے کل یا پرسوں ایک بچہ کلپ دکھا رہا تھا ایک ذاکر کا، وہ کہہ رہا ہے بڑے جوش میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل میں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی میں نبی کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا بیوی تھی اب نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، میں ان کے نکاح میں تھی۔ کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت میں طلاق دیتا ہوں۔ آگے سے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کیا نکتہ نکالا۔ ایسا ناہنجار نالائق احمق انسان جسے قرآن کریم کی سدھ بدھ کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ایک آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی اختیار واپس لے لیا، اے نبی اب تم اپنی بیویوں کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، جو بیویاں میں نے آپ کو عطا کر دی ہیں یہی آپ کی بیویاں رہیں گی، نہ ان پر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پڑھیے سورہ احزاب، وہ واہ واہ کروا رہا ہے، پیسے لے کے جا رہا ہے، جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، کہہ رہا ہے حضرت علی کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ استغفر اللہ یعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں اہل بیت کا لفظ 3 جگہ پہ آیا ہے۔ اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں 3 جگہ پہ آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان کے پاس کچھ نوجوان آ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری دینے کے لیے۔ قالوا السلام، فرشتوں نے آ کر کے ابراہیم سے کیا کہا؟ سلام کہا۔ فما لبث قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم جلدی سے گئے، بھونے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر کے آگے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نقرهم فأوجس منه خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کہتے ہیں ڈر محسوس کیا جب دیکھا کہ فرشتے آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، سالن ویسے کا ویسا پڑا ہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا، کھا ہی نہیں رہے، ڈر محسوس کیا۔ فرشتوں نے بھانپ لیا، انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو قوم لوط پر عذاب بن کر کے آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق علیہ السلام کی یہاں خوشخبری دی گئی۔ وامرأتہ قائمۃ، ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی۔ فضحکت، ہنس پڑی کہ قوم لوط پر عذاب آنے لگا، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کیونکہ یہ بھتیجے لگتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ فضحکت فبشرناہا باسحاق، اس وقت ماں سارہ کو خوشخبری دی گئی اسحاق علیہ السلام۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے ساتھ پوتے یعقوب علیہ السلام کے۔ تو ماں سارہ تعجب میں آ گئی، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگی میرے بیٹا ہوگا اس عمر میں، بانجھ ساری زندگی کی 100 سال کے قریب عمر ہونے کو آئی اور یہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ اعلد وانا عجوز، میں تو بانجھ ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب مجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے کہنے لگے تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر اور برکتیں ہوں تم پر، علیکم تم پر، اہل البیت انہ حمید مجید، اے اہل بیت، کس کو کہا فرشتوں نے؟ ابراہیم کی
بیوی کو کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں برکتیں تم پر ہوں۔ کس کو؟ نبی کی بیوی کو۔ 2 آیات ہو گئیں، ایک سورہ احزاب میں اور یہ تیسرا چلے آئیے سورہ قصص۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا۔ اللہ نے سورہ قصص میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے کہہ دیا کہ تمہیں ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو فرعون کے لوگ آئیں گے قتل کر دیں گے۔ ڈرنا نہیں، اپنے بچے کو اپنے پاس رکھو۔ جب تمہیں خوف محسوس ہو کہ تمہیں آل فرعون گرفتار کرنے کے لیے تمہارے بچے کو آ رہی ہے، اس وقت ایک چھوٹے سے صندوقچے میں اپنے بچے کو رکھنا اور دریا کی لہروں کی نظر کر دینا، اس تیرے بچے کی حفاظت ہم کریں گے، اس تیرے بچے کی حفاظت ہم کریں گے۔ خوف محسوس ہوا موسیٰ کو کہ اب میرا بیٹا پکڑا جائے گا اور میرے بیٹے کو فرعون کے حکم پر قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بچے کو صندوقچی میں رکھا، بہن کو دیا، اسے دریا کی لہروں کی نظر کر دو، لیکن ساتھ ماں تھی نا، کہا ساتھ ساتھ چلتے رہنا، یہ صندوق جاتا کدھر ہے، پانی کی لہریں میرے بیٹے کو کس طرف لے کر کے جاتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتی رہنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بھائی کے صندوق کو دریا کی نظر کرنا اور ساتھ ساتھ چلتی رہنا کہ یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ تیرا بیٹا تیرے پاس واپس لے کر کے آؤں گا، یہ تیرا ہی دودھ پیے گا، کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا۔ آگے یہ بہتا بہتا صندوق جب فرعونہ کے محلات کے پاس سے گزرا، وہاں سے لوگوں نے نکالا اسے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کے چہرے پہ اتنی معصومیت اور محبت رکھ دی کہ فرعون اور اس کی اہلیہ دیکھ کر کے وہیں کے وہیں رہ گئے، پہچان لیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے والا فرعون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے موسیٰ کی محبت فرعون اور اس کے گھر والی کے دل میں ایسی ڈالی کہ دونوں اسے اپنے گھر میں لے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ میں نے ان کے دلوں کی یہ حالت کر دی، لے کر کے چلے گئے۔ اب ساتھ ساتھ بہن بھی جا رہی، وہ بچہ چھوٹا ہے، رو رہا ہے، بھوک ہے، دودھ پینا ہے۔ دائیوں کو بلایا گیا، کوئی دودھ پلا دے اس بچے کو، کسی کا نہیں پی رہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا کہ کسی کا دودھ تو نے نہیں پینا، کہ ہم نے تیری ماں سے وعدہ کیا ہے تجھے تیری ماں کی طرف لے کے جائیں گے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، موسیٰ کی بہن وہاں پر موجود ہیں اور کہتی ہیں کیا میں تمہیں ایک اہل بیت کا بتاؤں، اگر ان کو بلا لو گے یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اس بچے کی اچھی تربیت بھی کرے گی، اس بچے کو سنبھال بھی لے گی، یہ بچہ اس ماں کا دودھ بھی پی لے گا۔ میں تمہیں بتاؤں هل ادلکم علی اہل بیت، ایک اہل بیت کا میں تمہیں بتاؤں۔ یہاں اہل بیت کس کو کہا؟ نبی کی ماں کو، نبی کی ماں کو اہل بیت کہا۔ بیٹی وہ بعد کا معاملہ ہوتا ہے، وقت اختتام کی طرف چلا گیا ہے۔ حضرت اب 3 آیات میں نے آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر ہی اہل بیت کا ذکر آتا ہے، سورہ ہود ہے، سورہ قصص ہے اور سورہ احزاب۔ 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے حوالے سے اہل بیت کہا، ایک جگہ پہ نبی کی ماں کے حوالے سے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں۔ ہمارے ہاں جو اہل بیت کا ایک تصور ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے فضائل کیا ہیں، وہ کیسے اہل بیت میں آئے ہیں، یہ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعہ میں ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ وہ اہل بیت حضرت حسن، حسین، علی، حضرت فاطمہ،
اسی طرح آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ کس طرح آتے ہیں؟ کیا ان کے لیے پھر جو ہے وہ جو صدقے کی حرمت قرار دی گئی وہ کیا تھا؟ اور پھر یہاں جو خاص طور پہ ازواج مطہرات کو کہا گیا جو لوگ نکال دیتے ہیں، ان کے بارے میں مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین حق کو حق سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرمائیں، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہم سب کو ان اعمال کی طرف لگائیں جو اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کے اعمال سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں، ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائیں۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، ہم سب کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اللہ احکم الحاکمین سب کو مکمل صحت عطا فرمائیں۔ اللہ احکم الحاکمین ان کی بیماریاں کسی بھی انداز کی ہیں سب کو مکمل صحت اور ایسی صحت عطا فرمائیں جو سب کمزوریوں کو ختم کر دینے والی ہو۔ مالک و مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ احکم الحاکمین مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائیں، جو بھی ہمارے دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، مالک و مولا ان سب کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو جو صاف روشن اور مصفہ دین اسلام ہے اس پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔